تمام حاضرین سے التماس ہے شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے صدر اسلام سے آج تک راہ محبت ولایت میں جان دینے والوں کے لیے بالخصوص وہ مہمان علی رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، انہیں یاد کرتے ہوئے اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، اور جن ہمارے عزیز دوستوں نے تنظیم پاسداران حسین علیہ السلام کے جتنے اراکین ہیں، ان سب کے خاندان کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ، اور بالاخص سید علی زر، ان سب کے مغفرت اور بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر وانت بالاجابۃ حق جدیر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صلوات سارے حضرات اللہ سے وارث اعزا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین۔ اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد۔ فقال جعفر بن محمد الصادق علیہ الصلاۃ والسلام، ان لفاطمة 7 اسماء عند اللہ تبارک و تعالی صلوات۔
سامعین گرامی قدر، شیخ المحدثین شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ نے امام صادق علیہ السلام سے ایک حدیث مبارک نقل کی۔ ارشاد ہے چھٹے امام کا کہ اللہ نے، یہ گونج جب پیدا ہو گئی، یہ آواز پہلے ٹھیک تھی تھوڑا سا، امام فرماتے ہیں اللہ نے ہماری جدہ صلوات اللہ علیہ کے 9 نام رکھے۔ اللہ جانتا ہے جو یہ فضیلت، خصوصیت، امتیاز بنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے، یہ فضیلت، خصوصیت نہ باقی انبیاء کو حاصل ہے اور نہ باقی ائمہ کو حاصل ہے۔ چند انبیاء کے نام بھی اللہ نے رکھے ہیں۔ یہ نام رکھنے والا مرحلہ بھی بڑا اہم مرحلہ ہے۔ اولاد کا نام تجویز کرنا یہ معاملہ کوئی بڑا سادہ سا نہیں ہے، اسلام نے اس کو بڑی اہمیت دی ہے، اور نام گزاری کے مرحلے کی اہمیت کا آپ اندازہ سرکار کی اس حدیث سے لگا لیں کہ سید الرسول نے ارشاد فرمایا من حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ۔ سرکار فرماتے ہیں اولاد کا پہلا حق جو ماں باپ کی گردن پر ہے وہ یہی ہے کہ اولاد کا نام اچھا رکھو۔ اچھا نام رکھنا، سوچ سمجھ کر نام رکھنا، یہ اولاد کا رسول اللہ نے حق قرار دیا ہے، حق ہے۔ خداوند عالم نے بعض انبیاء کے نام رکھے ہیں۔ قرآن مجید کا اگر مطالعہ فرمائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام مسیح علیہ السلام کا اللہ نے رکھا ہے، حضرت یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام کا نام بھی اللہ نے رکھا ہے، 5 تن پاک کے نام بھی اللہ نے رکھے ہیں، لیکن 5 تن میں سے جو امتیاز جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کو حاصل ہے وہ باقی جو 4 تن ہیں وہ ان کو بھی حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ باقی جو 4 تن ہیں اللہ نے ہر تن کا ایک نام رکھا، اور سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کے اللہ نے 9 نام رکھے۔ دوستو جب ہم کسی کا نام رکھتے ہیں نا تو نام اور صاحب نام میں کوئی مناسبت، مطابقت پیش نظر نہیں ہوتی، ایسا ہی ہے۔ نام اخلاق رکھ دیں اور بد اخلاق ہو، جی نام کسی کا بہادر علی رکھ دیں اور وہ انتہائی بزدل نکلے، نام جری عباس ہو اور وہ بیچارہ چوہے سے بھی ڈر جاتا ہو، جی ایسا ہوتا ہے۔ نام اس کا رکھا ہے جی سخی عباس اور انتہائی بزدل شخص نکلے، نام محمد عالم ہو اور وہ جاہل ترین نکلے، تو یہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے۔ چونکہ ہم جب نام رکھتے ہیں نا تو ہمیں علم غیب تو نہیں ہے، ہم تو نام اچھا رکھ دیا لیکن کل مستقبل میں یہ کیا بنے گا، کیا نکلے گا، اس کا ہمیں تو علم نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت عالم الغیب ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی ہستی کا نام رکھتا ہے تو نام اور صاحب نام میں مناسبت، مطابقت کو دیکھتا ہے تو پھر نام رکھتا ہے۔ وہ کریم اللہ کسی کو لائق تعریف پاتا ہے تو نام محمد رکھ دیتا ہے، کسی ذات میں ساری بلندیاں سمٹی ہوئی نظر آتی ہیں تو نام علی رکھ دیتا ہے، اگر کسی میں گفتار، پندار، کردار کا حسن دیکھتا ہے تو نام حسن اور حسین رکھ دیتا ہے، اور وہ کریم جب کسی میں جہنم سے چھڑانے والی صفت پاتا ہے تو نام فاطمہ رکھ دیتا ہے۔ صلوات پڑھ دو سیدہ طاہرہ صلوات اللہ۔ سرکار دو عالم نے فرمایا تھا یا فاطمہ من صلی علیک غفر اللہ لہ والحقہ بی حیث کنت من الجنہ،
فاطمہ بیٹی جو آپ پہ صلوات پڑھے گا اللہ اس کے گناہ بھی معاف کرے گا اور قیامت کے دن جنت میں اس مقام پہ ٹھہرائے گا جس مقام پہ میں مصطفیٰ ہوں۔ اب ذرا بلند آواز سے صلوات سیدہ کے ساتھ۔ تو سامعین گرامی، اللہ پاک نے سیدہ صلوات اللہ علیہ کے 9 نام رکھے ہیں۔ ہر نام میں ایک راز ہے، ہر نام کی ایک حکمت ہے، ہر نام میں مصلحت ہے۔ جو پہلا نام معروف ترین بی بی پاک کا وہ نام مبارک فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ سامعین گرامی، جب سرکار سے پوچھا گیا نا کہ یا رسول اللہ لم سمیت فاطمہ تو فاطمہ، آپ کی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ فرمایا لأن اللہ فاطمہا وذریتہا وشیعتہا من النار، اللہ نے میری بیٹی پر، میری بیٹی کی ذریت پر، میری بیٹی کی شیعوں پر جہنم حرام کر دی، اس لیے نام فاطمہ رکھا۔ اللہ اکبر۔ جس کی ذریت کو، جس کے شیعوں کو جہنم سے بچایا گیا ہو، اس کا نام فاطمہ۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے جناب محمد ابن مسلم ثقفی نے ایک حدیث نقل کی۔ محمد ابن مسلم ثقفی بڑے جلیل المرتبت، بڑے معتبر، بڑے قابل وثوق صحابی ہیں، امامین صادقین علیہ السلام کے۔ اب جانتے ہیں جب صادقین کہا جاتا ہے تو مراد امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام۔ تو محمد ابن مسلم کو دونوں ائمہ کی شاگردی اور صحبت کا شرف حاصل رہا، اور پھر اتنا مقام امام کے نزدیک پیدا کیا۔ کوفے سے ایک شخص مدینے آئے، امام کی زیارت بھی کی، کچھ مسائل بھی دریافت کیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا آئندہ تمہیں کوئی مسئلہ پیش آئے تو کوفے میں ہوتا ہے محمد ابن مسلم، اپنے مسائل اس سے پوچھ لینا اور اس کے جواب کو میں جعفر صادق کا جواب سمجھنا۔ اتنی معتبر ہستی ہے محمد ابن مسلم کی۔ یہ کہتے ہیں وَلَقَدْ سَمِعْتُ أَبَا جعفر علیہ السلام، میں نے 5ویں امام سے سنا، سرکار نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا میدان محشر میں ایک نور کا ممبر نصب کیا جائے گا، ہماری جدہ صلوات اللہ علیہ کے لیے ایک نور کا ممبر، اور وہ ممبر اس راستے پر نصب کیا جائے گا جس راستے سے جہنمی لوگوں کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ سرکار کی حدیث پڑھنے لگو، متن حدیث فرمایا اذا کان یوم القیامت کتب بین عین کل رجل مؤمن او کافر، قیامت کے دن ہر انسان کی پیشانی پہ کچھ لکھا ہوگا، کسی کی پیشانی پہ مومن، کسی کی پیشانی پہ کافر، کسی کی پیشانی پہ محب، کسی کی پیشانی پہ منافق، کچھ نہ کچھ ہر انسان کے ماتھے پر لکھا ہوگا۔ فرماتے ہیں فَيُؤْمَرُ بِمُحِبٍ قَدْ كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ إِلَى النَّارِ، اسی اثناء میں ایک محب سیدہ صلوات اللہ علیہ کثرت گناہ کی وجہ سے اللہ ملائکہ کو حکم دے گا کہ اس گناہگار کو لے جاؤ جہنم۔ ملائکہ اس کو پکڑ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، اور جب وہ ممبر کے قریب سے گزرے گا فَتَقْرَأُ فَاطِمَةُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مُحِبًّا، سیدہ طاہرہ پڑھیں گے کہ اس کی پیشانی پہ محب لکھا ہے، اور ملائکہ پکڑ کے جہنم لے جا رہے ہیں۔ فَتَقُولُ يَا إِلَٰهِي وَسَيِّدِي لَقَدْ سَمَّيْتَنِي فاطمہ، بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیں گے، اے میرا معبود، اے میرا سید و سردار، تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے۔ وَفَتَمْتَ بِي مَنْ تَوَلَّانِي وَتَوَلَّ ذُرِّيَّتِي مِنَ النَّارِ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَلَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اور معبود تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا تیری ذریت، تجھ کو، تیری ذریت کو، تیری ذریت سے محبت کرنے والے اور ان کی ولایت کا اقرار کرنے والوں کو میں جہنم سے بچاؤں گا۔ معبود تیرا وعدہ سچا ہے،
تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے تو میرے اس محب کو جہنم کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ ارشاد رب العزت ہوگا لقد صدقت یا فاطمہ، فاطمہ تو سچ کہتی ہے، انی سمیتک فاطمہ، میں نے تیرا نام فاطمہ رکھا ہے، وفتمت بک من تولاک وتولی ذریتک من النار وان وعدی الحق ولو خلف المیعاد۔ اور یہ میرا وعدہ ہے، تجھ سے محبت کرنے والے، تیری ذریت سے محبت کرنے والے اور ان کی ولایت کا اقرار کرنے والے، میں انہیں جہنم سے بچاؤں گا، میرا وعدہ ہے، میں وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہ بھی عرض کریں گی پھر میرے اس محب کو جہنم کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ اب جواب سنیے، ارشاد پروردگار ہوگا انما امرت بعبدی ھذا الی النار لتشفعی فیہ فاشفعک ولیتبین علی ملائکتی وانبیائی ورسلی واہل الموقف موقفک منی ومکانتک عندی۔ اے میری کنیز خاص فاطمہ، او میری کنیزوں کی سردار فاطمہ، میں نے اپنے اس گنہگار بندے کو جہنم لے جانے کا حکم صرف اس لیے دیا، آج اولین اور آخرین جمع ہیں، آج انبیاء و مرسلین اکٹھے ہیں، آج ملائکہ مقربین اکٹھے ہیں، ساری کائنات کے جن و بشر آج میدان محشر میں موجود ہیں، میں نے جہنم لے جانے کا حکم اپنے اس گناہگار بندے کو اس لیے دیا کہ میں جہنم لے جانے کا حکم دوں، تو فاطمہ اس کی شفاعت کرے، میں تیری شفاعت کو قبول کر کے اسے جنت عطا کروں، اہل محشر کو پتہ تو چلے مقام فاطمہ کیا۔ یا سیدہ طائمہ، یہ میری کنیزوں کی سردار فاطمہ، میں تو تیرا مقام و مرتبہ اہل محشر کو بتانا چاہتا ہوں، میں تو تیری عزت و عظمت محشر والوں کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں، تو شفاعت کر، میں تیری شفاعت کو قبول کروں۔ اور پھر امام نے فرمایا لَتَفْتِمُ شِیَّتَهَا مِنْ أَهْلِ مَعْشَرٍ كَمَا يَفْتِمُ الطَّيْرَ الْحَبَّ الْجَيِّدَ مِنَ الْحَبِّ الرَّدِيءِ، اس طرح سے چن لیں گی اپنے شیعوں کو میدان محشر سے جس طرح پرندہ اچھے دانے کو گندے دانے سے جدا کر لیتا ہے۔ خوش نصیب و شیعو، اللہ نے تمہاری بخشش کے کیسے کیسے سامان خلق کیے ہیں۔ اور یاد رکھنا چھٹے امام کا فرمان ہے، کوئی تعجب نہ کرے، من انکر ثلاثۃ اشیاء فلیس منا، امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، جو تین چیزوں کا منکر ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، تین چیزوں کا منکر وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ من انکر المعراج، پہلی چیز جو معراج پیغمبر کا منکر ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ دوسری چیز المسألۃ فی القبر، جو قبر میں منکر نکیر کے سوال جواب کا منکر ہے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ تیسری چیز من انکر الشفاعۃ فلیس منا، جس نے شفاعت کا انکار کیا وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ دوستو یاد رکھیے، ایک بات یاد رکھیے، شفاعت گناہگار کی ہے، شفاعت گناہگار کی ہے، گناہگار کی شفاعت۔ بات آ گئی ہے تو میرا دل چاہ رہا ہے میں اگلی حدیث بھی سناؤں آپ کو، لیکن پہلے یہ سن لو، شفاعت گناہگار کی ہے۔ جو حضرات مدینہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے اور بار بار نصیب کرے۔ جی ریاض الجنہ سے نکلتے ہیں دو دروازے محرابی بنے ہوئے، پیتل کے جلی حروف کے ساتھ، آج بھی وہاں اس وہابیت کے مرکز میں بھی یہ حدیث پیغمبر اکرم انہوں نے لکھی ہوئی ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور متفق علیہ حدیث ہے، انما ادخرت شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، سرکار نے فرمایا میں نے اپنی شفاعت کو ذخیرہ کر رکھا ہے اپنی امت کے ان افراد کے لیے جن سے گناہان کبیرہ سرزد ہوتے ہیں۔ دوستو میں عرض کروں کہ اصل نا ہماری برداشت غلط ہے، ہم نتیجہ غلط نکالتے ہیں، ہماری اس حدیث سے یا کسی ایسے فرمان سے ہمارا فہم غلط ہو جاتا ہے۔ میں ایک جملے میں بات کر کے آگے بڑھتا ہوں، یاد رکھیے شفاعت کا عقیدہ، سنیے جوان بیٹھے ہو، شفاعت کا عقیدہ
گناہ پر متجری بنانے کے لیے نہیں ہے۔ مزید آسان کرتا ہوں، شفاعت کا عقیدہ گناہ کی اجازت دینے کے لیے نہیں ہے، گناہ کی چھٹی دینے کے لیے نہیں ہے، اور گناہ پر جرأت دلانے کے لیے نہیں ہے۔ شفاعت کا عقیدہ گناہگار کو مایوسی سے بچانے کے لیے۔ ایک گناہگار، ایک معصیت کار، وہ رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ خود اس نے فرما دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا۔ اور خطاب انہی کو ہے، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اسرفوا علی انفسہم کیا، یعنی اپنے نفسوں پر ظلم کیا گناہ کر کے، انہی کو رب فرماتا ہے میری رحمت سے تم مایوس نہ ہونا۔ یہ شفاعت بھی گناہگار کو مایوسی سے بچانے کے لیے۔ اللہ کریم شفاعت من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، شفاعت کا عقیدہ قرآن کا عقیدہ ہے۔ ہاں، قرآن نے یہ شرط ضرور لگائی ہے، ہر کسی کی شفاعت نہ ہونی ہے، نہ ہر کسی نے شفاعت کرنی ہے۔ جنہوں نے شفاعت کرنی ہے وہ بھی اللہ کے اذن سے کرنی ہے، اور جن کی شفاعت ہونی ہے وہ بھی اللہ کے اذن سے ہونی ہے۔ آپ خوش نصیب ہو، ہمیں مخبر صادق نے بلکہ سچے ہادیوں نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ سیدہ طاہرہ ائمہ اہل بیت سب شفاعت کریں گے۔ مقام محمود وہ مقام شفاعت ہے جس پہ خود رسول اللہ فائز ہوں گے، ائمہ اہل بیت شفاعت کریں گے۔ انشاءاللہ شفاعت کا باب بڑا وسیع باب ہے۔ خود رسول اللہ نے مولا حسین علیہ السلام کو یا شافع امتی فرمایا ہے، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے۔ سیدہ طاہرہ کی شفاعت، امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، بخدا لفظوں کا ذمہ دار ہوں، فرماتے جب سیدہ شفاعت فرمائیں گی میدان قیامت میں کافر مشرک منافق کے سوا کوئی نہ رہ جائے گا جس کی شفاعت نہ ہو۔ صلوات پڑھ دو سیدہ طاہرہ کے ساتھ۔ توجہ ہوگی حضرات گرامی، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ لیکن سامعین گرامی، جب چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ فرزند رسول آپ کی جدہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا، تو اب ذرا جملہ سنی امام نے کیا فرمایا، ہماری جدہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا لِأَنَّ الْخَلْقَ فُتِمُوا أَن كُنْهِ مَعْرِفَتِهَا۔ اللہ اکبر، تھوڑی سی پرواز کرنا میرے ساتھ۔ خلق اس میں جمع ہے، اس میں جمع پہ پھر الف لام استغراق کا شامل آیا ہے، اور اس کا معنی ہے تمام مخلوقات۔ تمام مخلوقات میں انبیاء آتے ہیں، اولیاء آتے ہیں، انس جن ملائکہ سب شامل ہیں۔ چھٹے امام سے جب پوچھا گیا آپ کی جدہ کا یہ نام کیوں رکھا گیا، فرمایا تمام مخلوقات جس کی کنہ حقیقت کو درک نہ کر سکیں اسے فاطمہ مخلوقات کے بس کی بات نہیں ہے سیدہ طاہرہ کے مقام و مرتبہ کو درک کرنا۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے 20 جمادی ثانی کا دن آ رہا ہے، امام نے فرمایا کہ یوم مدر ڈے، اس دن سے بہتر کوئی دن نہیں۔ یوم مادر کے عنوان سے اگر کوئی دن منایا جا سکتا ہے تو وہ بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کا دن ہے، 20 جمادی ثانی، ایک دو دن کے بعد آ رہا۔ ذرا سنیے گا، تو امام خمینی رضوان اللہ ہر 20 جمادی ثانی کو مستورات سے خطاب کرتے تھے، یوٹیوب پہ بھی ان کے خطابات پڑھیں، آن دی ریکارڈ۔ انہوں نے ایک مدر ڈے پہ کیا خوبصورت جملہ فرمایا، میں اپنے انتہائی محترم سامعین سے خصوصی توجہ چاہوں گا۔ فرماتے ہیں کہ جتنے لوگوں نے سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی تعریف و توصیف کی فضائل بیان کیے ہیں، سب نے اپنی سمجھ، اپنے معیار عقل اور اپنے شعور کے مطابق کی۔ ہائے ہائے،
سنیے سنیے، جتنے لوگوں نے بھی بی بی پاک کی تعریف کی ہے وہ انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق کی ہے، اپنے فہم کے مطابق کی ہے۔ اور فرمایا ائمہ اہل بیت نے جو سیدہ کی تعریف کی ہے، جو ائمہ سے احادیث مروی ہیں، جو آل رسول سے سیدہ کی شان میں حدیث مروی ہیں، فرماتے ائمہ نے جو تعریف کی ہے وہ بھی لوگوں کے معیار عقل کے مطابق کی ہے، سیدہ کے مرتبے کے مطابق وہ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، توجہ فرمایا آپ نے؟ لوگوں نے جو تعریف کی وہ اپنے فہم کے مطابق تعریف کی، اور ائمہ اہل بیت نے جو سیدہ صلوات اللہ علیہ کی اپنی جدہ ماجدہ کی تعریف کی ہے وہ سیدہ کے مقام و مرتبہ کے مطابق نہیں ہے، وہ بھی لوگوں کے فہم کے مطابق، چونکہ خود معصوم کی حدیث ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے ساتھ جب بات کرو تو لوگوں کے معیار عقل کے مطابق بات کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا معاشر الانبیاء امرنا اللہ نکلم الناس الا علی قدر عقولہم۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا، ہم انبیاء، سب انبیاء مامور ہیں اللہ کی طرف سے کہ لوگوں کے ساتھ جب بات کریں تو لوگوں کے معیار عقل کے مطابق۔ جی تو انبیاء اور ائمہ جب لوگوں سے بات کرتے ہیں تو لوگوں کے معیار عقل کے مطابق۔ اور سامعین گرامی، سورہ مبارکہ قدر کو پڑھ لیں۔ سورہ قدر کی تفسیر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ چھٹے امام نے کیا فرمایا؟ صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں لیلۃ القدر سے مراد ہماری جدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ سیدہ طاہرہ کیا ہے؟ کون جانے سیدہ طاہرہ کی عظمت کو؟ سورہ قدر کی تفسیر میں پھر امام نے فرمایا من عرفہا فقد ادرک لیلۃ القدر، جس نے پہچان لیا بنت پیغمبر کو اسی نے شب قدر کو پا لیا۔ شب قدر کو وہی پائے گا جسے سیدہ کی معرفت ہو جائے گا، جسے بنت پیغمبر کا عرفان اور ادراک ہو جائے گا، لیکن یہ کسی کے بس کی بات نہیں۔ شیخ توسی رضوان اللہ تعالی علیہ نے چہاردہ معصومین پر جو درود بھیجا ہے اس میں سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی ذات پہ جب درود بھیجا ہے تو ایک لفظ استعمال کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لفظ امام صادق علیہ السلام کی اسی حدیث کا ترجمہ انہوں نے کر دیا ہے۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی المجہولۃ قدرہ، میرے اللہ اس بی بی پہ درود و سلام بھیج جس کی قدر و منزلت کو کسی نے نہیں پہچانا، جس کی قدر مجہول رہی، جس کی قدر مجہول رہی۔ اللہ نے قیامت کا جو دن رکھا ہے نا، قرآن کہتا ہے یوم تبلی السرائر، یہ جو قیامت کا دن ہے نا اس دن رازوں سے پردہ اٹھے گا، اس دن رازوں سے حجابات ہٹ جائیں گے۔ قیامت کا دن آنے دو پھر پتہ چلے گا مقام سیدہ کیا ہے۔ توجہ توجہ، ایک آواز آئے گی این الفاطمیون، ایک منادی ندا کرے گا قیامت کے دن فاطمی کہاں ہے فاطمہ زہرا سے محبت کرنے والے، اور کہاں ہے سیدہ کے شیعہ؟ اور جب فاطمیوں کو نوازا جائے گا، چھٹے امام کی حدیث ہے، چھٹے امام کی حدیث سننا، فرماتے ہیں پھر جب فاطمیون کی عزت، قدر و منزلت، مقام و مرتبہ، احترام دیکھیں گے نا محشر والے، امام فرماتے ہیں میدان قیامت میں موجود ہر فرد اس وقت تمنا کرے گا کاش میں بھی فاطمی ہوتا، کاش میں نے بھی دنیا میں فاطمہ زہرا سے محبت کی ہوتی، میں نے بھی سیدہ طاہرہ سے محبت کی ہوتی، میں بھی اس خانوادے کا محب ہوتا۔ ہر فرد میدان قیامت میں یہ تمنا کرے گا کاش میں بھی فاطمی ہوں۔ خوش نصیب ہو
سیدہ طاہرہ سے، سیدہ طاہرہ کی اولاد سے، سیدہ کے گھرانے سے محبت کرو۔ خدا کرے ہمارا جینا مرنا فاطمی ہو، سیدہ طاہرہ کی محبت پہ جئیں، سیدہ کی محبت پہ موت آئے، سیدہ کی محبت پہ اٹھ جائیں۔ جناب سلمان فارسی کو خطاب کر کے رسول اللہ نے فرمایا، ذمہ داری سے حدیث پڑھ رہا ہوں، یا سلمان من احب ابنت فاطمہ فہو معی فی الجنہ، میری بیٹی فاطمہ زہرا سے محبت کرنے والا بھی جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور فرمایا حب ابنت فاطمہ ینفع فی مئۃ من المواطن، اے سلمان میری بیٹی فاطمہ زہرا کی محبت 100 مقامات پر فائدہ پہنچائے گی۔ ایسر تلک المواطن الموت والقبر والحشر والمیزان والصراط، اور وہ جو 100 ہولناک مقامات ہیں ان میں آسان مقامات یہ ہیں، موت کے وقت سیدہ کی محبت فائدہ دے گی، پھر قبر میں فائدہ ہوگا، پھر حشر میں فائدہ ہوگا، پھر جب اعمال تولے جائیں گے، پھر پل صراط سے گزرنے کا جب موقع آئے گا، میری بیٹی فاطمہ زہرا کی محبت فائدہ پہنچے۔ اب دوست آپ اندازہ کریں کہ اگر یہ مقامات آسان ہیں تو نہ جانے پھر اس سے بھی سخت مقامات کیا ہوں گے۔ رسول کا فرمان ہے، میری بیٹی زہرا کی محبت فائدہ ہے۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو سیدہ سے، اولاد سیدہ سے محبت کرتا ہے، جو پانچ تن کے گھرانے سے محبت کرتا ہے۔ میں نے اسی لیے کہا کہ یعنی یہ جو امتیاز ہے نا خصوصی سیدہ طاہرہ کی، وہ باقی ائمہ کو بھی حاصل نہیں۔ اور دوستو اگر میں آپ سے سوال کروں، آئیے میں ایک اور جہت میں عرض کروں کہ سیدہ کی خصوصیت کیا ہے۔ میں اگر آپ سے سوال کروں کہ 5 تن پاک کے نام بتائیں تو شروع کریں بسم اللہ کر کے۔ پہلی ہستی پیغمبر اکرم، دوسری مولا امیر المومنین، تیسری جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ، چوتھی امام مجتبی علیہ السلام، پانچویں اسی طرح نا یہ نام اوپر لکھے ہوئے ہیں، اسی طرح سے لکھے ہوئے ہیں۔ کسی شیعہ بارگاہ میں چلے جائیں، کسی مسجد میں چلے جائیں، اچھا شیعہ کے بچے سے پوچھیں، جوان سے پوچھیں، بوڑھے سے پوچھیں، کہیں سے بھی پوچھیں گے نا کہ 5 تن پاک کے نام سناؤ تو وہ ترتیب یہی بتائے گا۔ پہلے نبی پاک کی ذات ہے، پھر مولا علی کی ذات ہے، پھر بی بی پاک ہیں، پھر جناب حسنین کریمان، یہ ترتیب ہے نا۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، حدیث قصہ جو تمہارے دلوں پر نقش ہے، ہر مومن کے دل پر لکھی ہوئی ہے یا نہیں؟ اور سن لو، حدیث قصہ صرف حدیث قصہ نام ہے، لیکن ایک بہت ساری احادیث کی جامع حدیث ہے۔ اس میں حدیث رسول اللہ بھی ہے، اس میں حدیث مولا امیر المومنین بھی ہے، اس میں حدیث سیدہ طاہرہ بھی ہے، اس میں حدیث امام حسن بھی ہے، اس میں حدیث امام حسین بھی ہے، اس میں حدیث جبرائیل بھی ہے، اس میں حدیث قدسی بھی ہے، اس میں قرآن بھی ہے۔ اتنی ہستیوں کی حدیث کا مجموعہ کا نام ہے حدیث قصہ۔ اور پڑھتے ہو حدیث قصہ میں جب 5 تن پاک زیر قصہ جمع ہو گئے اور جبرائیل نے پوچھا یا رب ومن تحت القصہ، اے اللہ اب بتا تو صحیح کہ یہ قصہ کے نیچے ہیں کون؟ تو اللہ نے جو 5 تن پاک کا تعارف کروایا ہے وہ نبی پاک سے شروع نہیں ہوا، فرمایا ہم فاطمہ تو اللہ رب العزت نے اس رب العزت نے 5 تن پاک کا جو تعارف کروایا وہ یہ ہے، فاطمہ ہیں جی، رسول اللہ ہیں، مولا علی ہیں، امام حسن اور امام حسین، سیدہ سے شروع کی۔ اور 5 تن میں سے نام صرف ایک لیا، اللہ رب العزت نے نام صرف ایک لیا اور باقی سارے رشتے بتائے۔ میرا اللہ کون ہے؟ فرمایا فاطمہ ہے، و ابوہا ان کے بابا ہے، پھر ان کے شوہر، پھر ان کے بیٹے۔ مرکز عصمت سیدہ کی ذات۔ دیکھیے مرکز کہتے ہیں نا، پرکار سے دائرہ بنائے نا، دائرہ وہ جو نقطہ وہ مرکز ہے نا، اور دائرہ بن ہی نہیں سکتا جب تک ہر طرف سے مرکز سے فاصلہ برابر نہ ہو۔
دائرے کا فاصلہ مرکز سے برابر ہوگا تو دائرہ بنے گا، اگر برابر نہ ہو تو دائرہ ہی نہیں بنے گا۔ سیدہ طاہرہ طہارت و عصمت کا مرکز ہیں، فاصلہ برابر ہے۔ فاطمہ تو و ابوہا، فاطمہ تو و بالوہا، فاطمہ تو و بنوہا۔ اللہ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ فرمایا اس لیے نام فاطمہ رکھا گیا صلوات اللہ علیہا کہ کوئی ان کی قن حقیقت کو درک نہیں کر سکا، کوئی ان کے مقام کو پا نہیں سکا۔ اور سننا پھر ایک حدیث میں فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ فرمایا فطمت بالعلم، میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے اللہ نے علم سے پر کیا ہے، علم عطا کیا ہے۔ لأن اللہ تبارک و تعالی فاطمہا بالعلم۔ اب اگر اجازت دیں تو میں اس کے بعد والا جتنا حصہ ہے، آدھا گھنٹہ تو ہو گیا ہے، میں سیدہ طاہرہ کے مقام علمی پہ دو باتیں عرض کروں۔ مقام علمی کتنا بلند و بالا ہے۔ سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا اس گھرانے کی فرد ہیں کہ جو گھرانہ وہ معدن علم و حکمت، علم و حکمت کا گھرانہ۔ چھٹے امام، معذرت چاہتا ہوں، امام سجاد علیہ السلام کا خطبہ دربار یزید میں آپ نے کئی بار سنا پڑھا، اس کے دو جملے سنیے، کیا فرمایا تھا امام نے؟ ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انبات بحسب ونسبی۔ وہ شام والو جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا میں اس کو اپنا تعارف کرواتا ہوں میں کون ہوں۔ او میرا حسب و نسب سنو، اوتینا ستا وفضلنا بسبع، اللہ نے 6 چیزیں ہمارے گھرانے کو ایسی عطا کی ہیں جو کائنات میں کسی کو عطا نہیں۔ ہمارے گھرانے کو جو عطا ہوئی کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا وَلَقَدْ أُوتِينَا الْعِلْمَ، علم ہمیں عطا کیا گیا۔ آل محمد کے گھرانے سے بڑا علمی گھرانہ کائنات میں نہیں، علم ہمیں عطا کیا گیا۔ کیوں بڑا علمی گھرانہ نہیں؟ اس لیے مجھے بتائیے یہ قرآن کا دعویٰ ہے یا نہیں؟ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ دنیا کائنات کا کوئی خشک و تر ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں۔ تو اب جب قرآن میں ما کان و ما یکون کا علم ہے تو جو وارث قرآن ہوگا وہ قرآن کا عالم کیوں نہیں ہوگا؟ وہ کائنات کا سب سے بڑا صاحب علم کیوں نہیں ہوگا؟ توجہ ہو گئی حضرات؟ علم ہمیں عطا کیا گیا، حلم ہمیں عطا کیا گیا، فصاحت و بلاغت ہمیں عطا کی گئی، شجاعت ہمیں عطا کی گئی، سخاوت ہمیں عطا کی گئی۔ اور مولا سجاد نے فرمایا شام والو اللہ نے مومنوں کے دلوں میں محبت بھی ہمارے گھرانے کی رکھی۔ اس گھرانے کو علم دیا گیا ہے میرا بھائی۔ سامعین گرامی، جب یہ علم کا گھرانہ ہے، اور پھر سنیے مرج البحرین یلتقیان، اس کی تفسیر میں چھٹے امام سے حدیث ہے، فرمایا علی و فاطمہ علیہم السلام بحران من العلم عمیقان۔ مولا صادق فرماتے ہیں جناب امیر المومنین اور جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا دونوں علم کے گہرے سمندر، دونوں علم کے گہرے سمندر، دونوں بحر، دونوں۔ سامعین گرامی مجھے یہ بتائیے، رسول اللہ کی حدیث متفق علیہ ہے، شیعہ سنی نے نہ لکھا اور معتبر حدیث نہ ہو تو میں مجرم ہوں۔ سرکار نے کیا فرمایا تھا کہ لولا علی لما کان لفاطمہ کفو علی وجہ الارض۔ سرکار نے فرمایا تھا اگر کائنات میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہ ہوتے میری بیٹی فاطمہ کی ہمسری برابری کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ من آدم و دونہ، نہ آدم ہمسری کر سکتا تھا نہ آدم کے بعد آنے والے نبی ہمسری کر سکتے تھے۔ اس حدیث کا معنی پتہ ہے کیا بنتا ہے؟ یعنی اگر آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام، سارے انبیاء رسل آ جائیں نا سرکار کے دروازے پر سیدہ کی خواستگاری کے لیے، رسول فرما دیں گے انبیاء پلٹ جاؤ،
تم میری بیٹی فاطمہ کے ہم پلہ نہیں، تم میری بیٹی کے کفر نہیں، تم میری بیٹی کے ہم سر نہیں۔ میرا بھائی یہاں تو رسول ہم سری نہیں کر سکتے۔ امام خمینی نے کیا خوبصورت جملہ کہا، فرماتے ہیں کہ لطف لینا، بڑی بڑی عرفانہ بات، کہتے ہیں کہ ایک عورت کے جتنے عزت و فضیلت و عظمت کے پہلو ہو سکتے ہیں سارے کے سارے سیدہ طاہرہ میں موجود۔ پھر فرمایا نہیں، ایک انسان کی عزت و عظمت کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں ایک انسان کے سارے سیدہ طاہرہ میں موجود ہیں۔ پھر ایک جملہ فرماتے ہیں نہیں، تمام انبیاء کی خصوصیات ساری کی ساری سیدہ طاہرہ میں موجود۔ تم تعجب کر رہے ہو؟ مولا امیر المومنین کے متعلق رسول اللہ کی حدیث آپ نے ہزاروں بار سنی ہے ممبر سے، من اراد منکم ان ينظر الى آدم فی علمہ والى نوح فی حلمہ والى ابراہیم فی خلتہ والى موسیٰ فی ہیبتہ والى عیسیٰ فی زہدہ والی فی خلقہ۔ آدم کا علم، نوح کا حلم، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کا زہد، میں محمد کا اخلاق، جو دیکھنا چاہتا ہے فَلْيَنْظُرْ عَلَى وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب۔ میرے بھائی علی کے چہرے پہ نظر کرے، تمام انبیاء کی۔ میرے بھائی اس حدیث کی روشنی میں عرض کیا کرتا ہوں، اگر انبیاء کو عالم کثرت میں دیکھو تو 1.25 لاکھ نبی نظر آتے ہیں، انبیاء کو عالم وحدت میں دیکھو تو ایک مولا علی نظر آتا ہے، وہ مولا علی جو تمام انبیاء کی صفات و کمالات کے مالک ہیں۔ رسول نے فرمایا یہ علی ہیں جو میری بیٹی فاطمہ کا کفو ہے، اگر وہ سارے فضائل و کمالات سیدہ میں نہ ہوں تو کفو کیسا؟ کیسا؟ اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کے علم کے متعلق جو آپ نے ہزاروں بار سنا، خود یہ جملہ مولا امیر کا خطبہ ہے قاسیہ کا، کیا خوبصورت جملہ، فرماتے ہیں کہ ينحدر عن السیل ولا يرک الی الطیر، فرماتے ہیں میرے اطراف سے، میں عظمت کا بلند پہاڑ ہوں، میرے اطراف سے علم کے چشمے جاری ہوتے ہیں، اطراف سے علم کے دریا بہتے ہیں، اور میں وہ بلند پہاڑ ہوں۔ مفتی صاحب قبلہ نے ترجمہ کیا نا اس جملے کا، کمال کرتے، ولا یرکا الی الطیر، میں عظمت کا وہ بلند پہاڑ ہوں کہ کسی انسانی فکر کا شہباز مجھ تک پر نہیں مار سکتا، کسی انسانی فکر کی رسائی نہیں ہے، جس بلندی کو کوئی انسانی فکر نہ پہنچ پائے اسی کو علی کہتے ہیں، جس کے اطراف سے علم کے دریا بہتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اعلم امتی من بعد علی بن ابی طالب، متفق علیہ حدیث، میرے بعد میری امت کا سب سے بڑا عالم علی۔ پھر ایک حدیث میں فرمایا اقضاکم علی بن ابی طالب، تم میں سب سے بڑا قاضی علی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا رسول اللہ نے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، من اراد العلم فلیات علی الباب۔ پھر ایک حدیث میں فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابها، من اراد الحکمت فلیات علی الباب۔ علم کا شہر میں ہوں، دروازہ علی ہے، حکمت و دانائی کا گھر میں ہوں، دروازہ علی ہے۔ اس علم و حکمت چاہیے وہ دروازے پہ آ جائے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جو اتنی بڑی عالم ہستی ہے اس کی کوئی برابری کر سکتا ہے تو صرف بنت پیغمبر صدیقہ کبریٰ فاطمہ۔ اگر مولا امیر المومنین کا مقام علمی اتنا بلند ہو اور سیدہ طاہرہ کا مقام علمی اتنا نہ ہو تو کفو کیسا؟ کفو کیسا؟ ابن شہر آشوب نے اپنی کتاب مناقب میں ایک روایت ذکر کی ہے، اللہ نے دنیا کی 10 عورتوں کو
10 باعظمت عورتوں کو 10 چیزیں عطا فرمائیں. جناب حوا کو توبہ، جناب سارہ کو حسن و جمال، جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کو تسلیم اور رضا کا مقام، اور بنت پیغمبر سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کو علم اور حکمت، علم اور حکمت عطا کی. اور سامعین گرامی سننا، ذرا سننا، میں عرض کروں کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبات اور مولا کی فصاحت و بلاغت سے کائنات حیران ہے. اور جاؤ تحقیق کرنے اس بات کی، بعثت پیغمبر اکرم سے پہلے عربوں میں بڑے پائے کے شعراء تو موجود تھے، شاعری کی صورت میں، شعر نظم کی صورت میں فصاحت و بلاغت بڑے عروج پر تھی، لیکن نثر کی صورت میں عربوں کو فصاحت و بلاغت سے آشنا کیا ہے تو میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا امیر المومنین سے پہلے عربوں میں خطبوں کا رواج نہیں تھا. اتنے فصیح و بلیغ خطبے اور ایسے پر از فصاحت و بلاغت خطبات عربوں کو نثر کی صورت میں سب سے پہلے آشنا کرنے والے فصاحت و بلاغت سے میرے مولا امیر المومنین. اور پھر خصوصاً وہ خطبات جو معرفت توحید پر خطبات ہیں. عالم اہل سنت ابن عبد الحدید معتزلی شرح نہج البلاغہ میں لکھتا ہے کہ عظمت توحید پر، معارف الہیہ پر جیسے عظیم خطبے توحید کے موضوع پر مولا علی کی ہیں، پوری دنیا صحابیت 1.25 لاکھ صحابہ صحابیات میں کسی کے بس کی بات ہی نہیں تھی معرفت توحید اور موضوع توحید پر ایسا خطبہ پڑھ. جیسے خطبات مولا امیر المومنین علیہ السلام. لیکن دوستو دنیا حیران ہے. معاویہ نے کہا تھا الفضل، دیکھیے مولا امیر فرماتے ہیں الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہی ہوتی دشمن جس کی گواہی دے. حاکم شام نے کہا تھا دنیا عرب کے فصحاء اور بلغاء کو چاہیے علی کی فصاحت و بلاغت کو سجدہ کر. مولا علی کی فصاحت و بلاغت کو سجدہ کریں. توجہ چاہ رہا ہوں میں. سامعین گرامی کا اگر یہ خطبات امیر المومنین، یہ نہج البلاغہ، یہ 30 سال بعد کے ہیں. بنت پیغمبر نے جو خطبات پڑھے ہیں، 2 خطبے پڑھے ہیں بی بی پاک نے، اور فصاحت و بلاغت کی معراج ہیں. اور علامہ مجلسی نے لکھا جہاں بی بی پاک کا خطبہ نقل کیا کہ دنیا کے علماء اس خطبے کی فصاحت و بلاغت سے حیران ہیں. ایک خطبہ فدق ہے اور ایک وہ خطبہ ہے جو مہاجرین اور انصار کی عورتوں کے درمیان بی بی پاک نے پڑھا. وہ 2 خطبے وہ فرماتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے سیدہ طاہرہ کے خطبات کے 30 سال بعد خطبے پڑھے ہیں. سیدہ نے 30 سال پہلے وہ خطبے پڑھے. توجہ چاہ رہا ہوں میں. مولا امیر علیہ السلام کے خطبات سے 30 سال پہلے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ نے وہ خطبہ پڑھا. ہاں جی، خطبہ فدق. اور آیت اللہ جوادی عملی فرماتے ہیں کہ آپ یوں سمجھیں کہ جو یہ نہج البلاغہ جو ہے مولا امیر کے خطبات، وہ خطبہ فدق کی شرح ہے. ہاں جی، اس خطبہ فدق کی تفسیر سمجھو جو خطبہ سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ نے پڑھا. کیا پرز فصاحت و بلاغت. ایک صلوات پڑھ دو سارے حضرات بلند. توجہ ہے حضرات گرامی. اور امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک سیدہ طاہرہ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے. دیکھیے یہ ایسے امور ہوتے ہیں جن میں فیصلہ بندہ کر نہیں سکتا کہ بی پاک کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے. کسی نے بی بی کی عصمت کو، کسی نے طہارت کو، کسی نے صداقت کو، کسی نے مباہلہ میں گواہی کو بڑی فضیلت قرار دیا. لیکن امام خمینی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سیدہ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے. سننا. کافی شریف میں سیقۃ الاسلام کلینی نے امام صادق علیہ السلام سے روایت ذکر کی ہے. فرماتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ رحلت پیغمبر اکرم کے بعد سیدہ صلوات اللہ علیہ 75 دن زندہ رہی.
اور یہ 75 دن سیدہ طاہرہ بابا کی سوگوار رہی، بابا کی عزادار رہی، ہر وقت روتی رہتی تھی۔ اور ان 75 دنوں میں چھٹے امام فرما رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام تسلسل کے ساتھ سیدہ طاہرہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ ہاں جی، ڈھارس بندھاتے تھے، تسلی دیتے تھے، حوصلہ دیتے تھے۔ ہائے ہائے، ذرا میں سمجھا پاؤں، یہ جبرائیل علیہ السلام کا کسی کے پاس آنا آپ معمولی بات سمجھتے ہیں؟ اور خدا کی قسم جبرائیل تو ہر نبی کے پاس بھی نہیں آتا تھا، ہر رسول کے پاس بھی نہیں آتا تھا۔ رسولوں میں سے بھی جو عظمت والے رسول تھے نا، چند کے پاس آتا تھا، اور وہ ایک بار آیا تو رسول انتظار میں رہتے تھے کب دوبارہ رب کی طرف سے جبرائیل آئے گا۔ ہاں، یہ 75 دنوں میں مسلسل آنا، تسلسل کے ساتھ آنا، یہ صفت نہ کسی نبی میں پائی گئی نہ کسی امام میں پائی گئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس روح الامین کا کسی کے پاس آنا کوئی معمولی بات ہے؟ میرا بھائی، اس روح الامین میں اور جس کے پاس جبرائیل آتا ہے اس میں کوئی مطابقت ہونی چاہیے، اس کا روحانی معیار وہ بلند ترین ہونا چاہیے جس کے پاس روح الامین آ سکے۔ اور اتنی بار و اتنے تسلسل سے انبیاء کے پاس بھی نہیں آیا۔ 75 دن تسلسل کے ساتھ جبرائیل کا بی بی پاک کی خدمت میں حاضر ہونا، اور آ کے کرتے کیا تھے؟ تسلی بھی دیتے تھے، حوصلہ بھی دیتے تھے۔ رب کے حکم سے، اللہ کی طرف سے سیدہ طاہرہ کو علم عطا کرتے تھے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، بی بی پاک پر کیا گزرنے والی ہے، سیدہ طاہرہ کی اولاد پر کیا گزرنے والی ہے، قیامت تک کے حالات، سیدہ طاہرہ کے شیعوں اور محبوں پر کیا گزرنے والا ہے، اور قیامت تک آنے والے سیدہ طاہرہ کے محبوں اور شیعوں کے نام، اور اس میں تفصیل قیامت تک کے حالات و واقعات کی وہ جبرائیل آ کے سیدہ کو سناتے تھے اللہ کے حکم سے، اور پھر سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا ان ساری باتوں کو املا فرماتی تھی، یعنی مولا امیر المومنین علیہ السلام کو لکھواتی تھی۔ مولا علی علیہ السلام ان ساری باتوں کو لکھتے تھے، اور وہ ساری جو ایک کتاب بنی، اسی کتاب کا نام ہے مصحف فاطمہ۔ یہ مصحف فاطمہ یہ علم کا خزانہ ہے بھائی، علم کا خزانہ۔ یہ دشمن تانا دیتا ہے نا شیعوں کو قرآن الگ ہے، وہ اپنی جہالت کا علاج نہیں کرتے، اپنی جہالت کا معالجہ نہیں کرتے، شیعوں پر زبان درازی کرتے ہیں اور شیعوں پر جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں۔ پوری کائنات میں چلے جاؤ، قرآن پاک وہی ہے جو دنیا کے ہر سنی کے گھر میں بھی ہے، ہر شیعہ کے گھر میں بھی وہی قرآن ہے۔ پروپیگنڈا ہے، جھوٹ ہے، اور جھوٹوں کا کام ہی ہے تہمت لگانا۔ لیکن مصحف فاطمہ جو ائمہ علیہ السلام کے علوم کا ماخذ و منبع، یہ دو کتاب میں یا اللہ کا قرآن ہے یا وہ مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ، اور وہ مصحف فاطمہ ہے جو امام معصوم کے پاس ہے، اور ہر معصوم کے پاس جس طرح مواریث انبیاء ہیں اسی طرح سے وہ مصحف فاطمہ بھی امام معصوم کے پاس ہے، اور جس میں تمام حالات اور واقعات درج ہیں۔ جس بی بی کے پاس مصحف فاطمہ ہو، اس بی بی کے علم کا اندازہ کون کر سکتا؟ توجہ ہو گیا ذرا؟ اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ دکھ اس بات کا ہے، دکھ اس بات کا، اتنی بڑی عالمہ بی بی کہ اس کے پلے کا ہم پلہ اگر کوئی عالم ہے کائنات میں تو وہ مولا علی کی ذات ہے۔ اس بی بی کو کہا جائے کہ یہ مسئلہ بھول گئی ہے، اس رسول کی بیٹی کو نہیں پتہ تھا کہ فدق میرا حق ہے یا نہیں ہے۔ آؤ میں ایک بات سناتا ہوں آپ کو۔ سید محمود آلوسی بغدادی، سید محمود آلوسی بغدادی یہ سنی عالم دین ہے، اور ان کی ایک بڑی معروف شرح ہے، روح المعانی اس کا نام ہے، کئی جلدوں میں بڑی مفصل شرح، بڑی علمی شرح ہے۔ سید محمود آلوسی عالم اہل سنت نے اپنی تفسیر میں سورہ مریم کی جب تفسیر کی، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاكَ وَطَهَّرَكَ وَاسْتَفَاكَ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اس آیت کی تفسیر میں جب جاتا ہے
تو عالم اسلام کی باعزت و عظمت مستورات کا ذکر بھی کرتا ہے، ان کے فضائل بھی لکھتا ہے۔ تو اس سید محمود آلوسی نے ام المومنین حضرت عائشہ کی بھی فضیلت لکھی ہے اور ان کا بھی ذکر کیا ہے، اور پھر حضرت عائشہ کے فضائل میں ایک حدیث لکھتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا خذوا نصف دینکم عن الحمیرہ، آدھا دین حضرت عائشہ سے لینا۔ یہ حدیث لکھنے کے بعد دیکھیے لائیو جاری مجلس، دنیا تک جاری بات، جاؤ تحقیق کرنا۔ سید محمود آلوسی لکھتا ہے کہ اس حدیث کے باوجود حدیث یہ ثابت نہیں کرتی کہ حضرت عائشہ کا مقام و مرتبہ بنت پیغمبر سے زیادہ ہے۔ پوری کائنات کی عورتوں کے سردار رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ، حضرت عائشہ کا مقام بنت پیغمبر سے بلند نہیں ہے۔ اور پھر اپنے سنی علماء کو کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس حدیث کی بنیاد پر حضرت عائشہ کا مقام سیدہ طاہرہ سے زیادہ ہے تو پھر اس کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ حضرت عائشہ کا مقام ابوبکر سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ ابوبکر کے بارے میں رسول اللہ کی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ آدھا دین حضرت ابوبکر سے لینا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث زیادہ سے زیادہ یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ حضرت عائشہ دین کا اتنا علم رکھتی ہیں کہ آدھا دین تمہیں بتا سکتی ہیں۔ اگلی جو بات، ساری بات میں نے آپ کو جو سنائی وہ اس لیے، اگلا جملہ اس نے بڑے خوبصورت لکھا، کہتا ہے چونکہ رسول اللہ جانتے تھے میرے بعد میری بیٹی فاطمہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے گی۔ اگر رسول کو علم ہوتا کہ میری بیٹی میرے بعد بڑا عرصہ زندہ رہے گی تو رسول فرما کے جاتے خذوا کل دینکم عن الزہرا، سارے کا سارا دین میری بیٹی فاطمہ زہرا سے۔ رسول فرما کے جاتے سارے کا سارا دین میری بیٹی زہرا سے لینا، اس لیے کہ دین آیا اسی گھرانے میں ہے، قرآن آیا اسی گھر میں ہے، دین لانے والا سیدہ طاہرہ کا بابا ہے، دین پھیلانے والا سیدہ طاہرہ کا شوہر ہے، اور دین بچانے والے سیدہ طاہرہ کے فرزند ہیں، سیدہ طاہرہ کی اولاد ہے۔ اب رسول کی بیٹی کی اور رسول کے گھرانے سے زیادہ علم کون رکھتا؟ اس گھرانے سے زیادہ دین کا علم رکھنے والا اور کون ہے؟ بس عزادارو دکھ اسی بات کا کہ کسی نے نہ پہچانا کون تھی زہرا۔ 18 سال کی مختصر سی زندگی گزار کے پہلو پہ ہاتھ رکھ کے رات کی تاریکی میں دفن ہو گئے۔ پھر کہتا ہوں کسی نے نہ پہچانا کون تھی زہرا، 18 سال کی مختصر سی زندگی گزار کے پہلو پہ ہاتھ رکھ کے رات کی تاریکی میں دفن ہو گئی۔ اور بابا کے رحلت کے بعد شیخ عباس قمی لکھتے ہیں ما زالت بعد وفات ابیہا باقیۃ العین معصبۃ الراس محترقۃ القلب منحدۃ الرکن یغشى علیہا ساعۃ بعد ساعۃ۔ بابا کی رحلت کے بعد ہر وقت سر پر موت کی پٹی بندھی رہتی تھی، ہر وقت بطول روتی رہتی تھی، دل ہر وقت جلتا رہتا تھا، اور جملہ سن پاؤ گے یغشى علیہا ساعۃ بعد ساعۃ، تھوڑی تھوڑی دیر بعد بے ہوش ہو جاتی تھی، غشی کے دورے پڑتے تھے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد روتے روتے بے ہوش منحدت الرکن، پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ عزادارو میرا سوال ہے آپ سے، بہنوں بیٹیوں والے بیٹھے ہو، ایمان سے بتاؤ 18 سال عمر تھی نا بنت پیغمبر کی، کائنات میں کوئی مستور دکھا سکتے ہو 18 سال عمر ہو، شوہر کا سایہ سلامت ہو، بیٹیاں بیٹے موجود ہو، وہ موت کی دعا کرتی ہو، موت کی تمنا کرتی ہو، ہر نماز کے بعد موت کی تمنا کرتی تھی، اللہم عجل وفاتی سریع، میرا اللہ زہرا کو جلد موت دے دے، میں دنیا کے دکھوں سے گھبرا گئی۔ آیت اللہ انصاریان کا نام آپ نے سنا ہوگا، ایران کے واعظ شہیر ہیں، تہران میں ایام فاطمیہ کی مجلس انہوں نے خطاب کیا، بی پاک کی شہادت پڑھی، بڑا گریہ ہوا، بڑا مصائب ہوا، مجلس ختم ہو گئی، لوگ چلے گئے، ایک شخص ممبر کے قریب بیٹھا زار زار روتا رہا، اگر انصاریان اس کے قریب گئے، فرمایا سب نے گریہ کیا، اللہ تیرا گریہ بھی قبول کرے،
مجلس ختم ہو گئی، لوگ چلے گئے تو بھی بیٹھا رو رہے، کون سی بات ہے جو تیرے دل پہ اثر کر گئی؟ کہتا ہے آغا انصاریان میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں بدن انسانی کی کوئی بھی ہڈی ٹوٹ جائے جڑ جانا آسان ہوتا ہے، لیکن خدا نہ کرے کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائیں، اگر کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائیں نا وہ سانس بھی لیتا ہے تو درد ہوتا ہے، وہ سانس بھی لیتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ ازادار یہی وجہ تھی زہرا سانس بھی لیتی تھی تو درد اٹھتا تھا، اس لیے دعا کرتی اللہم عجل وفاتی سریع، میرا اللہ مجھے جلدی میں نے علماء نجف سے بس روتے بھی یہ سنتے بھی یہ میں نے روایت سنی، ایک دن مولا امیر المومنین آ بیٹھے گھر سیدہ طاہرہ کے پاس، وہ جو بی بی پاک نے انشاءاللہ دیکھیں خطبات لمبے ہوتے ہیں، ان کے لیے نا مسلسل اگر 5 دن کی مجلس ہو عشرہ ہو پھر بندہ ان پہ بات کرتا ہے۔ بی بی پاک نے جو خطبہ پڑھا تھا نا مہاجرین اور انصار کی عورتوں کے درمیان، جب مہاجرین اور انصار کی عورتیں آتی تھی نا تو بنت پیغمبر سے پوچھتی تھی بنت پیغمبر تمہارا کیا حال، تمہاری حالت کیسی ہے، تمہاری طبیعت کیسی ہے، باری باری آتی نہیں پوچھتی رہی، سیدہ طاہرہ خاموش رہیں۔ جب سب نے بات کر لی نا اب بی بی پاک نے ایک ہی ان سے جواب دیا اور سوال کیا، فرمایا جاؤ اپنے شوہروں سے پوچھو علی سے دشمنی کیوں کرتی، جاؤ اپنے شوہروں سے پوچھو علی سے دشمنی کیوں۔ آ بیٹھے امیر المومنین سیدہ طاہرہ کے پاس، بنت پیغمبر نے عرض کی یا ابوالحسن میں نے سنا ہے کہ لوگوں نے آپ کو سلام کرنا چھوڑ دیا، مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، رونے لگ گیا امیر المومنین، فرمایا رو کے فرمایا بنت پیغمبر بات اتنی ہوتی تو دکھ نہیں تھا، معاملہ سے آگے بڑھ گیا، اب حالت یہ ہو گئی میں علی سلام کرتا ہوں لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے، میرے سلام کا جواب نہیں، زار رونا شروع کیا امیر المومنین نے، مولا علی علیہ السلام کی ریش مبارک سے آنسو برسات کی طرح گر رہے تھے، سیدہ طاہرہ نے اپنا ہاتھ مولا امیر المومنین کی ریش مبارک کے نیچے کیا اور مولا کے جو آنسو آ رہے تھے نا سیدہ نے اپنی ہتھیلی پہ لینے شروع، جناب امیر نے پوچھا بنت پیغمبر یہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کہ یا ابوالحسن میرے بابا نے ایک دن فرمایا تھا مظلوم کے آنسو زخموں کی شفا بنتے، میرے بابا نے فرمایا مظلوم کے آنسو زخموں کی شفا بنتے، یا علی تو اس سے بڑا مظلوم کوئی، میں آپ کے آنسو زخموں کی شفا بنا، اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو دیکھیے سارے ائمہ مظلوم ہیں، آل پیغمبر اہل بیت ائمہ اہل بیت سب مظلوم ہیں، اور دیکھیے کوئی امام زہر سے شہید کیا گیا، کوئی امام تلوار سے شہید کیا گیا، مولا حسین علیہ السلام مظلوم اعظم ہیں، شہید اعظم ہیں، خود پیغمبر نے فرمایا تھا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، حسین بیٹا تیرے دن جیسا کائنات میں کسی کا دن نہیں، عاشور جیسا دن نہ کسی نبی پر گزرا نہ کسی وسیع نبی پر گزرا، مولا حسین کی مظلومیت والے دن جیسا کوئی دن کائنات میں نہیں ہے۔ لیکن عزاداروں مجھے معاف کرنا سادات غیر سادات، مجھے 2 جہات ایسی نظر آتی ہیں کہ مولا علی علیہ السلام امام حسین سے بھی زیادہ مظلوم ہیں، وہ جہاد سن پاؤ گے کیا ہے؟ پہلی جہت یہ ہے کہ جب تک کربلا میں امام حسین علیہ السلام زندہ تھے کسی یزیدی کو جرأت نہیں ہوئی نبی زادیوں کے خیمے میں داخل ہو۔ عزاداروں روایت ہے جب مظلوم کربلا زین ذوالجناح سے اتر گئے اور مظلوم کربلا کا سجدہ جاری تھا، ایک سناٹا چھا گیا، عمر ابن سعد کہتا ہے کوئی جا کے پتہ تو کرے حسین زندہ ہی اور پرواز کر گئی، اس وقت شمر ملعون کہتا ہے میرے پاس ہے ایک طریقہ یہ جاننے کا، اگر حسین زندہ ہوئے تو حسین کا جواب ضرور آئے گا، اور وہ طریقہ کیا تھا؟ ملعون نے نعرہ بلند کیا حسین کی بہنوں کے خیمے لوٹ لو،
اس آواز کا بلند ہونا تھا۔ کریم کربلا کوہنیوں پہ زور دے کے اٹھے، فرمایا خبردار کوئی خیموں کا رخ نہ کرے، ابھی حسین زندہ ہے۔ لیکن عزادار مجھے معاف کرنا، مولا علی وہ مظلوم تھے اور جن کی نگاہوں کے سامنے بطول کا دروازہ جلا کے بغیر اجازت لوگ سیدہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ جس دروازے سے نبی بغیر اجازت نہیں جاتے تھے، جس دروازے پر ملک رک کے اجازت مانگتے تھے، بغیر اجازت سیدہ کا گھر جلا کے، دروازہ جلا کے بغیر اجازت داخل ہو گئے۔ یہ پہلی جہت مظلومیت کی۔ اور دوسری جہت سن پاؤ گے عزادار، جب تک امام حسین علیہ السلام کربلا میں زندہ رہے کسی نبی زادی کو تماچا نہیں لگا۔ عزادار مولا امیر المومنین وہ مظلوم ہے جن کی نگاہوں کے سامنے بطول کو تماچا لگا، اور اس زور سے تماچا لگا کان سے گوشوارا گر گیا، آنکھ میں خون جمع ہو گیا۔ بابا کی قبر کا رخ کر کے کہتی تھی یا بتا احاقذا یفعلو بحبیبت، ایک بابا دیکھ تیرے بعد تیری پیاری زہرا کے ساتھ کیا سنو۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، کریم اللہ بحق محمد وآل محمد، ذکر کو قبول فرما۔ کریم اللہ جن جوانوں نے اس مجلس اعزاز کا اہتمام کیا، پاسداران حسین علیہ السلام جو تنظیم ہے، اس کے جتنے اراکین ہیں، میرے مالک ان تمام جوانوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، انہیں وسیع رزق نصیب فرما، ان کی حاجات کو پورا فرما۔ میرا اللہ ان جوانوں کو پروردگار ہر دکھ، بیماری، پریشانی سے، حاسدین کی حسد سے محفوظ فرما، ان کے گھروں میں رحمت نازل فرما، پروردگار انہیں موفق فرما، انہیں راہ ولایت پر استقامت نصیب فرما۔ کریم پروردگار سید مرسلین پریشان ہیں، میرا مالک ان کی پریشانی دور فرما، کوئی باق کے صدقے میں ان کی مشکل کو آسان فرما۔ پروردگارہ بحق محمد وآل محمد سید قمر عباس کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد نرین عطا فرما۔ جتنے مومنین بیمار ہیں شفا کاملہ عطا فرما، جتنے مومنین بے اولاد ہیں نیک اولاد عطا فرما۔ پروردگار جتنے مومنین پردیس میں ان کی حفاظت فرما، اس مومنین ہیں آل یہود کی قید میں، میرا اللہ انہیں رہائی عطا فرما۔ میرا مالک بحق محمد و آل محمد پوری دنیا کائنات میں سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کے محبوں کی مال، جان، عزت، آبرو، ناموس، ایمان، عقیدہ کی حفاظت فرما۔ کریم اللہ قیامت کے دن ہمیں بھی جب آواز آئے این الفاطمیون تو ہمیں بھی سیدہ طاہرہ کے محبوں سے مشہور، سیدہ طاہرہ کے شیعوں سے ہمیں بھی اٹھا۔ کریم پروردگار سب کی حاجات کو پورا فرما دے، اس راہ محبت ولایت پر ہمیں استقامت عطا فرما، ہمارا جینا فاطمی ہو، ہمارا مرنا فاطمی ہو۔ تمام مومنین بہت سارے میرا اللہ تو جانتا ہے کہ لمبی فہرست دعا کی التماس کرتے ہیں، میرا اللہ سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ میرا مالک خالق دنیا میں سیدہ طاہرہ کی زیارت، آخرت میں شفاعت نصیب فرما۔ میرا اللہ حج و زیارات کے راستے میں جو پریشانیاں اس کرونا کی وجہ سے ایجاد ہو گئی، جو رکاوٹیں ہیں میرا اللہ وہ دور فرما، اس کرونا کی وبا سے نجات عطا فرما۔ میرا اللہ راہ کربلا، راہ زیارات آل رسول کو لیے جو مشکلات ہیں انہیں دور کر دے، اور جب تک ہماری زندگی ہے ہمیں معرفت کے ساتھ بار بار یہ مبارک سفر نصیب فرما۔ پروردگارہ جتنے بھی جوان بے روزگار ہیں، نوکری کاروبار نہیں ہے، تنگ دست ہیں، میرا اللہ سیدہ صلوات اللہ علیہ کے صدقے میں سب کو وسیع حلال رزق نصیب فرما، اور سب کو میرا اللہ باعزت روزگار عطا فرما۔ فرمایا اللہ مراج اسلام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، انہیں لمبی پر برکت زندگی عطا فرما۔ میرا اللہ بالاخص آغا سستانی کو، آغا رہبر معظم کو پربرکت لمبی زندگی عطا فرما، مومنین کے سروں پہ ان کا سایہ طولانی فرما۔ میرا اللہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ میرا اللہ یہ جو خوارج اور نواصب اور یہ تکفیری گروہ پوری دنیا میں
خدایا قیامت کے ذلت و رسوائی سے پہلے اسی دنیا میں انہیں ذلیل و رسوا فرما، انہیں ناپاک ارادوں میں ناکام فرما، انہیں اور ان کے جو سرپرست ہیں، جو منصوبہ بنانے والے، سب کو ذلیل و رسوا میرا اللہ سب پہ اپنا عذاب، اپنا ان پہ غضب نازل فرما۔ امام عصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت حجت کے حامیان و ناصران، نوکران و منتظران سے ہمارا شمار فرما۔ میرے مالک تیری بارگاہ میں پھر دعائے تمام حاضرین کی حوائج پورے فرما، سب کو مستجاب فرما۔ ربنا سید علی زر کے میرا اللہ درجات بلند فرما، ان کی مغفرت فرما، محمد وآل محمد المسلمین کی شفاعت نصیب فرما۔ آپ سب کے مرحومین، ہم سب کے مرحومین، میرا اللہ سب کو بھی پاک کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، قبولیت دعا کے لیے بلند تر صلوات۔